حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کلیجے کے ٹکڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر کے بچے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے، بہت محبت کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چومتے، پیار کرتے تو بدھو دیکھ کر کہتے اے اللہ کے رسول آپ انہیں چوم رہے ہیں، میرے تو 10 بچے انہیں کبھی پیار نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اللہ تمہارے دل سے رحم محبت نکال دے تو میں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اتنا پیار کرتے، بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو 2 کندھوں پر اٹھا کر چلنے لگتے. ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک آ کر آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا. اللہ اکبر. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عالی مقام ہے اس کے ساتھ ہی انسانیت بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. الغرض حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جو ان دونوں سے محبت کرے، مسند احمد کی روایت ہے حسن درجے کی، جو ان دونوں سے محبت کرے گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے نفرت کی گویا کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے محبت ایمان کی دلیل ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی بابت فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں ساتھ رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت کافی ہے، لیکن میں مختصر یہاں ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گولڈن زمانہ تھا، سنہرا زمانہ تھا، نبوت کا زمانہ تھا، اختلاف کی کوئی بات نہ رہی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ دے دیا کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے. وہ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امامت کی جگہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام فائنڈ آؤٹ کر دیا، بتا دیا کہ انہیں خلیفہ بنا دیں. کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر سے کوئی رشتہ داری تھی رضی اللہ عنہ؟ نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن جانتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوئی افضل شخصیت اس دنیا میں ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لہذا انہوں نے فائنڈ آؤٹ کر دیا کہ میرے بعد انہیں خلیفہ بنا دیا جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو انہوں نے کسی کو فائنڈ آؤٹ نہیں کیا، کسی کو نام نہیں لگایا کہ انہیں خلیفہ بناؤ، بلکہ انہوں نے اپنا معاملہ 6 لوگوں کے درمیان چھوڑ دیا. یہ 6 لوگ مشورہ کریں اور ان کے درمیان جس کو چاہے خلیفہ بنا دیں. اللہ اکبر. یہ ان کی نیک نیتی اور اللہ کا ڈر تھا. یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ سنت ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی بات اپنے سے نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اللہ کا فرمان ہوتا ہے. رہی بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کے معاملے کر دیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا گیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اچھا انہوں نے کردار نبھایا. ان کی خلافت کا دور بڑا سنہرا رہا. پھر انہوں نے کسی کی تعیین نہیں کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے سے خلیفہ بنا لیا گیا. اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا معاملہ، اپنی خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 سال انہوں نے خلافت کی، 20 سال خلافت کی. اور ان کی خلافت کا دور اسلامی تاریخ کے سنہرے دوروں میں سے ایک دور ہے. بڑی فتوحات ہوئی، بڑا سکون رہا. سب نے اس کا اقرار کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سنہرے دوروں میں سے ایک دور رہا. الغرض ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے آخری دور میں اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کی بیعت کی طرف لوگوں کو بلایا. الغرض جب یزید کو خلیفہ مان لیا گیا، لوگوں نے بیعت کی، تو یہاں مدینے میں
ان کے مدینے میں جو گورنر تھے انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بلایا کہ آپ بھی آ کر بیعت کیجئے کہ یزید کی خلافت کو مانیے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے وقت دو، میں سوچوں گا، سوچ کر بتاؤں گا، مجھے وقت دیجئے، میں سوچوں گا، سوچ کر بتاؤں گا۔ شام تک انہوں نے غور و فکر کیا اور انہوں نے بیعت نہیں کی، مدینے سے مکہ چلے گئے، رات مدینے سے مکہ نکل گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایسے چپکے سے لوگوں سے چھپ کر میں بیعت نہیں کروں گا، سارے لوگوں کے سامنے میں بیعت کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش رہ گئے اور انہیں لگا کہ مجھے بیعت نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی بیعت کیے بغیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مکہ چلے گئے۔ جب مکہ پہنچے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ والے یہ کون ہیں؟ یہ کوفہ والے وہ لوگ ہیں جو آج سارے سینہ کوٹتے ہیں، ماتم مناتے ہیں۔ جو لوگ ماتم مناتے ہیں جہاں کربلا واقع ہے، عراق کا علاقہ جہاں کربلا کسے کہتے ہیں؟ کرب مصیبت کو کہتے ہیں، بلا آزمائش کو کہتے ہیں، ویسی جگہ والے۔ یہ کوفہ والوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے، دیکھیے سیر اعلام النبلاء مختلف کتابوں کے حوالے سے 500 سے زائد لوگوں نے خط لکھے اس دور میں کہ اے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ نے بیعت نہیں کی ہے، لہذا آپ آئیے ہمارے پاس، ہم بھی بیعت نہیں کریں گے، ہم بھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کو چاہتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اتنے سارے لوگ، اس زمانے میں 500 خط آنا بہت بڑی بات ہے، 500، بعض اہل علم نے اس سے بھی زیادہ ذکر کیے ہیں، 1200 خطوط، بہت خطوط آئے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے سب سے پہلے اپنے بھائی کے بیٹے مسلم بن عقیل کو بھیجا، چچا زاد بھائی کے بیٹے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، وہاں جا کر انہوں نے حالات دیکھا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کریں، لہذا انہوں نے ہانی بن عروہ کے گھر میں ٹھہرے اور وہاں دیکھا کہ مختلف لوگ گروہوں کی شکل میں آ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسلم بن عقیل کے پاس بیعت کرنے لگے کہ ہم حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانیں گے۔ الغرض یہاں دیکھا کہ مسلم بن عقیل نے کافی لوگ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتے ہیں، معاملہ بھی بہت آگے بڑھا ہے۔ اسی دوران میں کوفہ کا جو گورنر تھا، کوفہ کا جو امیر تھا، وہ نعمان بن بشیر تھے۔ نعمان بن بشیر کو پتا چلا کہ ہانی بن عروہ کے گھر میں مسلم بن عقیل کے ہاتھوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت ہو رہی ہے، وہ چپ رہے، کچھ نہیں کہا انہوں نے، خاموش رہے۔ جب یزید بن معاویہ کو یہ خبر ملی شام میں کہ نعمان بن بشیر یہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، خاموش ہیں، انہوں نے معزول کر دیا، نکال دیا نعمان بن بشیر کو، اس کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا۔ عبید اللہ بن زیاد پہلے سے بصرہ کا والی تھا، اب کوفہ بھی اس کے ہاتھ آ گیا۔ یہ ذرا چالاک سا آدمی تھا، اس نے کیا کیا، سب سے پہلے جاسوس بھیجے کہ جاؤ کوفہ میں معلوم کرو کیا ہو رہا ہے۔ ایک جاسوس اس میں سے آیا، عقیل نامی، آ کر اس نے حالات کا جائزہ لیا، ہانی بن عروہ کے گھر بھی گیا، وہاں جا کر کچھ ہدیے تحفے بھی پیش کیے، صرف جاسوسی کی غرض سے ساری چیزیں دیکھی، آ کر عبید اللہ بن ابی زیاد کو بتا دیا۔ عبید اللہ بن ابی زیاد نے کیا کیا کہ ہانی بن عروہ کو پکڑوا لیا، جن کے گھر میں مسلم بن عقیل تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی جس گھر میں ٹھہرے تھے، اسی گھر والے کو پکڑوا لیا، پکڑوا کر لے کر آیا اور اپنے دربار نے پوچھا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، اگر میرے پیروں کے نیچے ہیں تب بھی پیر نہیں ہٹاؤں گا تاکہ تجھے کوئی خبر ملے۔ الغرض ہانی بن عروہ کو پکڑ لیا گیا، تکلیفیں دی گئیں، قید میں ڈالا گیا۔ تو مسلم بن عقیل نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ ہانی بن عروہ کو چھڑوایا جائے، جن کے گھر میں خود ہیں۔ تو لہذا 4000 لوگوں کو لے کر کے، کتنے 4000 لوگوں کو لے کر کے کوفہ سے مسلم بن عقیل نکلے، عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے تاکہ بات کریں کہ ہانی بن عروہ کو چھوڑ دو۔ یہاں عبید اللہ بن زیاد نے چالاکی یہ کی کہ جب 4000 لوگ آئے فتنہ ہوگا،
تو اس نے کیا کیا، اس کے جو سردار بیٹھے تھے ان لوگوں سے کہا کہ ایک میری مدد کرو، کوشش کرو مسلم بن عقیل سے لوگ دھوکے سے کام لیں، دھوکہ دے دیں، دھوکہ دے کر مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ شام تک اعلان ہوتا رہا، عورت آتی اپنے بچے کو قسم دلا کر لے کر چلی جاتی۔ اس طرح مسلم بن عقیل 4000 لوگوں کے ساتھ آئے تھے، وہ لوگ جو کہہ رہے تھے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی ہے، چاہتے ہیں جان دے دیں گے، ایسے لوگوں نے دھوکہ دے دیا مسلم بن عقیل، دھوکہ دے دیا۔ کون لوگ تھے؟ کوفہ والے، کوفہ والے، باہر کے کہیں کے لوگ نہیں تھے، صرف کوفہ والے، دھوکہ دے دیا۔ کہتے ہیں کہ شام کے وقت میں صرف مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے، تنہا رہ گئے۔ مسلم بن عقیل کون ہے؟ ابو طالب کے بیٹے عقیل، ان کے بیٹے مسلم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، اسی طرح عقیل بھی ابو طالب کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے مسلم۔ مسلم بن عقیل بن ابی طالب تنہا رہ گئے، کوئی ان کے ساتھ نہیں دیا، سب نے دھوکہ دے دیا، سب نے دھوکہ دے دیا، حتیٰ کہ یہ گلیوں میں گھومتے رہے، کوئی انہیں پانی دینے والا تک نہ تھا، پانی دینے والا تک نہ تھا۔ الغرض ایک عورت نے پناہ دی، اس کی بھی خبر عبید اللہ کو دے دی گئی، آیا اور مسلم بن عقیل کو پکڑ کر لے گیا، لے جا کر اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں۔ کوفہ کے اندر ہو رہا ہے، کربلا کے قریب ہو رہا ہے، یہ کہا کہ تمہیں میں قتل کرنے والا ہوں۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ مجھے صرف ایک وصیت کرنے کی اجازت دو، مرنے سے پہلے انسان وصیت کرتا ہے، اجازت ہے۔ تو اس نے مسلم بن عقیل نے نظر دوڑایا، قریب میں کوئی مناسب نظر نہیں آئے سوائے عمر بن سعد بن ابی وقاص کے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر، وہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا تم زیادہ میرے قرابت کے رشتہ دار کے حقدار ہو، میں تم سے وصیت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پیغام دے دو۔ وہ پیغام کیا تھا سنیے، انہوں نے جا کر کہا کہ جا کر حسین سے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، ارجع بأہلک ولا يغرنك أهل الكوفة فإن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني وليس لكاذب رأي ارجع بأهلك۔ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آل و اولاد، اپنے گھر والوں، اپنے ساتھیوں کو لے کر کے واپس مکہ لوٹ جائیے یا مدینہ لوٹ جائیے۔ ولا يغرنك أهل الكوفة، کوفہ والوں کی غداری میں مکاری میں مت آئیے، دھوکے باز ہیں یہ لوگ، کوفہ والے دھوکے باز ہیں، ان کے دھوکے میں مت آئیے۔ فَإِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ قَدْ كَذَّبُوكَ وَكَذَّبُونِي، یہ کوفہ والے غدار ہیں، انہوں نے مجھے بھی دھوکہ دیا، تمہیں بھی دھوکہ دیا ہے، اور دھوکے باز کی کبھی کوئی رائے نہیں ہوتی، لہذا آپ ان کے دھوکے میں مت آئیے، لوٹ جائیے۔ اور مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد نے قتل کر دیا۔ جب مسلم بن عقیل کا قتل ہوا، اس سے ایک دن پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل پڑے، انہیں خبر نہیں تھی اس کی، ابھی وصیت پہنچی نہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، جب مکہ سے نکلنے لگے، صحابہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے آ کر نصیحت کی۔ ان میں سے ہر ایک صحابی کی نصیحت میں نہیں کہہ سکتا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بڑے درد سے کہا اگر میرا بس چلے کہ میں اپنے ہاتھ ڈال کر آپ کو سمیٹ لوں، جانے نہ دوں، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، اب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، کہاں چلے؟ کہا میں عراق کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جنہوں نے تمہارے باپ کا قتل کیا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے تمہارے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا، ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو، ایسی قوم سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے، مت جاؤ۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رائے تھی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، سب نے نصیحت کی، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات تھی، اتنے سارے لوگوں نے خط لکھا ہے، دعویٰ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، میں ان کی طرف جاؤں گا، نکل پڑے۔ جب قادسیہ کے قریب پہنچے، بلکہ جب نکل پڑے،
راستے میں مسلم بن عقیل کی خبر آ گئی، وہ وصیت بھی ملی جو انہوں نے لکھی تھی کہ بھائی لوٹ جاؤ، کوفہ مت آؤ، یہ لوگ دھوکے باز ہیں۔ کون؟ یہ وہی لوگ جو آج سینہ پیٹ رہے ہیں، جو آج اپنی پیٹوں پہ مار رہے ہیں، یہی لوگ کوفہ والے، انہوں نے ہی سب سے پہلے مسلم بن عقیل کو دھوکہ دیا۔ الغرض یہ بات جب پہنچی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اب جانا نہیں چاہیے، میں لوٹ جاتا ہوں۔ لوٹنے کا ارادہ کیا، اس سے پہلے مسلم بن عقیل کے بچوں کے پاس گئے، کیونکہ ان کے باپ کا قتل ہوا ہے۔ ان کے بچوں سے مشورہ لیا تو ان کے بچوں نے کہا واللہ لن نرجع حتی ناخذ ثار ابینا، اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں لوٹیں گے جب تک کہ ہم اپنے باپ کے خون کا انتقام نہ لیں۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے بچوں کی اس بات کو لے کر آگے بڑھے۔ جب قادسیہ نامی مقام پر پہنچے، عبید اللہ بن ابی زیاد اپنی جانب سے 1000 لوگوں کو دے کر حر بن یزید کے ساتھ بھیجا۔ حر بن یزید کے ساتھ 1000 لوگوں کو دے کر بھیجا۔ یہ حر بن یزید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر سمجھانے لگا کہ بھائی آپ مت جائیے، یا تو آپ لوٹ جائیں یا پھر یزید بن معاویہ کے پاس چلے جائیں۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہیں ہوئے، وہ آگے ہی بڑھتے تھے۔ تو حر بن یزید اس طرح سے آ کر منع کرتا رہا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا غصہ آ گیا۔ انہوں نے ایک بات کہی، ثقلت کا امک، تیری ماں تجھے گم کرے، تیری ماں تجھے گم کرے۔ یہ بات عربوں میں عام طور پر بولی نہیں جاتی، ایک تھوڑا سا ناراضگی والی بات ہے۔ حر بن یزید نے یہ بات سن کر کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اگر دنیا میں کوئی اور شخص یہ جملہ مجھے بولتا، میں اس کو بھی، اس کی ماں کو، دونوں کو بھی نہیں چھوڑتا، اس کو بھی نہیں چھوڑتا، اس کی ماں کو بھی نہیں چھوڑتا، کہ اس نے مجھے بھی میری ماں کو دونوں کو ملا کر کہا ہے۔ لیکن کیا کروں، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہیں اور آپ کی ماں سیدۃ نساء العالمین ہے، سیدۃ نساء العالمین ہے، دونوں جہاں کی عورتوں کی سردار ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی لگی اور وہ رک گئے۔ اس کے بعد عبید اللہ رکا نہیں، 4000 لوگوں کو لے کر عمر بن سعد کے ساتھ بھیجا۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص، عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن سعد انہیں رئی کا بادشاہ بناؤں گا، امیر بناؤں گا، یہ کہہ کر اس نے کہا تھا کہ 4000 لوگوں کو لے کر جاؤ۔ جب 4000 لوگ تیار ہو گئے تو اس نے کہا نہیں، پہلے حسین کو روکو، بعد میں جانا۔ اس لیے عمر بن سعد ادھر آ گئے۔ عمر بن سعد نے بھی آ کر روکنے کی کوشش کی، سمجھایا، تو یہ تب تک کربلا کے قریب پہنچ چکے تھے۔ یہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب جانا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میری 3 باتوں میں سے ایک بات سن لو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میری 3 باتوں میں سے ایک بات سن لو۔ پہلی بات، میں واپس چلا جاؤں گا، مکہ یا مدینہ واپس چلا جاؤں گا، مجھے چھوڑ دو۔ دوسری بات، یا تو یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے قلعوں میں سے کسی ایک قلعے میں مجھے جانے دے دو، میں چلا جاؤں گا۔ تیسرا یہ ہوگا میں یزید بن معاویہ کے پاس جاؤں گا، اس کے پاس جا کر بیعت کروں گا۔ اللہ اکبر، یزید بن معاویہ کے پاس جاؤں گا۔ بھروسہ تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یزید پر بھروسہ تھا، عبید اللہ بن زیاد پر بھروسہ نہیں تھا۔ الغرض عمر بن سعد کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنا قاصد، اپنا پیغامبر یزید بن معاویہ کے پاس بھیجیے، میں اپنا پیغامبر اسی فرمان کو دے کر کے عبید اللہ کے پاس بھیجتا ہوں۔ عمر بن سعد نے اپنا پیغامبر عبید اللہ کے پاس بھیج دیا، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد نہیں بھیجا۔ عبید اللہ کے پاس جب پیغام پہنچا، عبید اللہ بن زیاد کے پاس، اس نے کہا ٹھیک ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے دے دو، جو وہ چاہیں انہیں کرنے دے دو، لیکن برے دوستوں کے کیا کہنے، انسان کو بہکانے والے اس کے برے دوست ہوتے ہیں۔ وہاں بیٹھے ہوئے شمر ذی الجوشن نے کہا نہیں، موقع ہاتھ آیا ہے، ہاتھ آنے جانے مت دو، جانے مت دو، تمہارے حکم کے مطابق وہ اتریں تب تک نہ چھوڑو۔ شیطان نے بہکایا۔ عبید اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہی بات صحیح ہے، یہ کہہ کر وہاں سے نکل پڑا اور سیدھے شمر ذی الجوشن کے ساتھ 1000 لوگوں کو دے کر بھیجا۔ یہ فتنہ پرور آدمی جب 1000 لوگوں کو لے کر کربلا کے پاس پہنچا،
بات چیت چل رہی تھی، موقع تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو جانے دے دیا جائے، لیکن اس بدبخت نے معاملے کو اور بگاڑ دیا۔ دیکھیں جمعرات، جمعہ کے دن شہادت ہوئی ہے، جمعرات کے دن ظہر اور عصر کی نماز حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 80 لوگ تھے، اور حر بن یزید بھی حسین رضی اللہ عنہ کے جو مقابل میں بن کر آئے تھے لیکن اب حسین کے ساتھ ہو گئے تھے، تقریباً 100-110 آدمی ان کے ساتھ ہیں، اور عمر بن سعد کے ساتھ تقریباً 5000 لوگ ہیں۔ سب لوگوں نے ظہر عصر حسین رضی اللہ عنہ کی امامت میں پڑھی ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی امامت میں سب نے نماز پڑھی ہے۔ حالانکہ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اپنا امام بنا لو، ہم اپنا امام بنا لیں گے، کہا کہ نہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، شیطان کہاں فتنہ ڈالتا ہے۔ دیکھیں جب مغرب ہوئی، عصر ظہر پڑی، مغرب کا وقت ہوا، اچانک شمر دل جوشن کچھ لوگوں کو، شہسواروں کو لے کر آگے بڑھ گیا لڑائی کی غرض سے۔ 20 آدمی یہاں سے گئے، بھائی کیا بات ہے، کیوں آپ مارنا چاہتے ہو؟ کہا کہ نہیں، یا تو عبید اللہ بن زیاد کے پاس جائیں یا پھر ہمارے ساتھ لڑائی کریں۔ نعوذ باللہ، یہاں ظلم ہو گیا۔ تو حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے کہا آج کی رات مہلت دو، ہم سوچیں گے، اللہ سے عبادت کریں گے، مانگیں گے اللہ سے۔ وہ رات ساری عبادت کی، صبح ہوئی، انہوں نے لڑا اور حسین رضی اللہ عنہ کے ایک ایک فرد کو شہید کر دیا، ایک ایک فرد کو۔ صرف حسین رضی اللہ عنہ باقی رہ گئے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پر تلوار اٹھائے، کسی کی ہمت نہیں تھی۔ آخر شمر دل جوشن نے آواز دی، کیوں ڈرتے ہو، بڑھو آگے۔ آخر بڑھ کر کسی شر پسند نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ الغرض حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس میں عبید اللہ بن زیاد کا ہاتھ تھا، اور خود شمر دل جوشن اس شر پسند کا ہاتھ تھا، لیکن یزید بن معاویہ کا اس میں ہاتھ نہیں تھا۔ اس نے کبھی نہیں چاہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت انہیں قتل کیا جائے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، میں دفاع نہیں کر رہا ہوں یزید کی طرف سے، لیکن سچی تاریخ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ لہذا آج جو لوگ یزید بن معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں وہ حقیقت بھول رہے ہیں کہ ان کو قتل کرنے والے حسین رضی اللہ عنہ کو خود ان کے کوفہ کے افراد تھے، خود ان کے کوفہ کے افراد تھے جنہوں نے قتل کیا ہے۔ اللہ اللہ، الغرض حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔